وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نمبر 4 من قبل پہلے، ہدن ہدایت، لیے، الناسی لوگوں کے، نون واو سین مادہ ہے، للناسی لیے لوگوں کے، و اور انزلہ اس نے نازل کی، الفرقان فرق کرنے والی، فا را قاف مادہ ہے، الفرقان، ان بے شک، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا انہوں نے، بی آیاتی آیات کا، اللہ کی، بی آیات اللہ آیات کا اللہ کی، لیے ہم ان کے ہے، لہم لیے ان کے ہے، عذاب عذاب، شدید شدید، و اور اللہ واللہ اور اللہ، عزیز زبردست ہے، ذو والا، انتقام، نون قاف میم مادہ ہے، ذو انتقام والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت آل عمران کی آیت نمبر 4 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ہماری کوششوں کو ہم سے قبول فرمائیں اور اس کام کو ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس خوبصورت آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے کون سے احکامات ہمیں دیے ہیں جس پر انشاءاللہ ہم نے عمل کی کوششیں کرنی ہیں۔ اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر اور قرآن بھی اس نے اتارا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے نہایت سخت عذاب ہے اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا، اور انشاءاللہ دونوں کا آپس میں ربط بھی دیکھتے ہیں، کہ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، یعنی کہ قرآن کو، اور اس سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے کس کی؟ تورات کی اور انجیل کی۔ اس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اچھا، کیا تصدیق کرنے والی ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ تورات اور انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ جب کبھی پچھلی چیز کو ختم کر دیا جائے تو نئی چیز قبول نہیں ہوتی، جیسے پرانے پاسپورٹ اب قبول نہیں ہوتے۔
اس سے پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی جو باتیں ان میں درج تھیں ان کی صداقت اور ان میں بیان کردہ پیش گوئیوں کا اعتراف کرتی ہے، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم بھی اس ذات کا نازل کردہ ہے جس سے پہلے بہت سی کتابیں نازل ہوئیں۔ اگر یہ کسی اور کی طرف سے یا انسانی کاوشوں کا نتیجہ ہوتا تو ان میں باہم مطابقت کے بجائے مخالفت ہوتی۔ پھر کیا ہے کہ یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں۔ کل تک تورات اور انجیل ٹھیک تھیں، لیکن تبدیلیوں کی وجہ سے اب ہم نہیں پڑھیں گے اور نہ اس پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قرآن ہے الحمدللہ ہمارے سامنے جو کس چیز کی تصدیق کر رہا ہے، اور اب وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہاں پر ہم تورات کا لفظ دیکھ لیتے ہیں۔ تورات لفظ وری سے ہے، یعنی ایک پتھر کو دوسرے پر رگڑنا، رگڑنے سے جو چنگاری پیدا ہوتی ہے، تو تورات کا معنی ہے روشنی۔ یہ ایک قانون کی کتاب تھی۔ تورات کی 12 کاپیاں اس وقت کروائی گئی تھیں اور 12 قبیلوں کو دی گئیں۔ ہر قبیلے کے پاس ان کی کاپی تھی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نامی ایک بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا، ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ تورات اس کے اندر کہیں دب گئی اور یہودیوں کو غلام بنا کر ساتھ لے جایا گیا۔ پھر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ حضرت عزیر کے حافظے سے دوبارہ تورات لکھی گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اصل کتاب ختم ہو گئی۔ کسی کو یہ تک معلوم نہیں کہ اصل کتاب کس زبان میں نازل ہوئی تھی۔ آج کی تورات میں 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہود کی تاریخ جو ہم قرآن میں کافی تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ پھر دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا حصہ، اور تیسری چیز تورات میں کچھ اصل آیات ہیں۔ یاد رہے کہ کچھ اصل حصہ موجود ہوگا تو ہی تورات کہیں گے، ورنہ پھر کسی ادیب کی عام کتاب ہوگی۔ اصل بہت کم ہے۔ چوتھی چیز تورات میں تحریف شدہ آیات ہیں، یعنی کہ یہود کے علماء کی اپنی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ ہمیں تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تورات کی اصل آیات سب قرآن میں موجود ہیں۔ مثال کہ یہود کی تاریخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور احکامات۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، یعنی غصے کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہم اللہ کو رب ماننے پر اور اسلام کو دین تسلیم کرنے پر اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی و خوش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور تم ان کی اتباع کرو تو مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ میری ہی اتباع کرتے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ انجیل نون جیم لاف روٹ ورڈ ہے اس کا، کہ چوڑا یا وسیع، خوشخبری کے معنی میں آتا ہے۔ انجیل نام کی کوئی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی۔ اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری 3 سال کی تفصیل درج ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، اقوال عیسیٰ ہیں، کچھ حصہ اصل اللہ کا کلام ہے اور باقی سب تحریف شدہ باتیں ہیں۔ آج بھی 4 انجیل ملتی ہیں، متی، لوقا، یوحنا اور مرقس۔ یہ 4 عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ ایک انجیل ایسی ہے جس کو انجیل برنواز کہتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری نے لکھی تھی۔ اس وقت اس پر پابندی لگ چکی تھی۔
یہاں پر نوٹ کریں جیسا کہ بتایا کہ انجیل نام کی کوئی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل نہیں ہوئی. جو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ برنواس خواری نے اس وقت لکھی تھی. وہ صحیح کتاب تھی. دوبارہ خواریوں نے مل کر لکھی تھی. باقی 4 کافی عرصے کے بعد لکھی گئیں. یہاں پر نوٹ کریں کہ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کوئی زبر زیر پیش تک کی تبدیلی نہیں ہوئی. سب کچھ محفوظ ہے. یہ خالص اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کا تورات، انجیل یا کسی اور کتاب سے موازنہ یا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضعیف احادیث بھی آج کی تورات اور انجیل سے بہتر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سورس ذریعے ہمیں ملتے ہیں. 4 لاکھ لوگوں کی حالات زندگی سامنے آتی ہے، لیکن آج کی تورات اور انجیل کا تو کوئی سورس بھی معلوم نہیں. آپ احادیث صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کرنے کا علم پڑھ کر دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھتے وقت کس قدر احتیاط سے کام لیا گیا. قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک دم آ گیا اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک آہستہ آہستہ نازل ہوا. 23 سال میں نازل ہوا. نزول قرآن کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے. سورۃ انفال میں لفظ یوم فرقان بھی قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے کہ یوم البدر حق اور باطل کے فرق کو ظاہر کرنے والا دن. غزوہ بدر سے اسلام سچا دین ثابت ہو گیا. ہمیں اس آیت نمبر 4 سے پتہ چلا کہ پچھلے دین کے ذرائع کمزور ہیں، وہ اب مستند نہیں رہے. اگر ہم نے اپنے بچوں اور بڑوں کو یہ دین سکھا دیا ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ سنورا ہوا ہوتا. اس میں کمی کیا ہے کہ ہم نے اس پر وقت نہیں لگایا. ہم نے قرآن کے ساتھ قربانیاں نہیں دی، اپنی نیندیں نہیں قربان کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائیں اور ہمیں ہماری کمیوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو ہم سے معاف فرمائیں اور ہمیں بہترین اس صف میں شامل فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آیت کو نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کریں. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.